صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے الحمدللہ، اور میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو میرے یہی ہے کہ دل کو اٹھتا ہے کہ جب وہ اس طرف دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، رغبت ان کی ہوتی ہے، اور ان کے والدین کا بھی ذہن میں بنانے کی کوشش کروں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ بچوں کو خرافاتوں سے بچا کر اس طرح کے مدنی مذاکرے اور علم دین کی محفلوں میں بھیجیں. اجتماعات میں دعوت اسلامی کے اپنے علاقے میں جو ہوتے ہیں وہاں پہ شرکت کی، ان کو ذہن بنائیں بچوں کا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کچھ علم دین سیکھ سکیں. یہاں پہ آ کے الحمدللہ بڑے جو ہم نیکی کے کام ہیں اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. میں نے یہاں خود محسوس کیا ہے کہ فیضان مدینہ آنے سے الحمدللہ مدینے کی یاد آتی ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آنے کی سعادت ملی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ یہاں پر آ کے آدمی جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. باہر رہتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں کو یاد نہیں آتا. میں تھوڑا پرانا اسلام بھائی، یہاں آتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ آتا رہوں، باہر جاتا ہوں تو دوبارہ پریشانی میں مصیبت پڑ جاتا ہوں. اور میں ابھی اسلام بھائی تو یہی کہتا ہوں کہ یہاں آتے رہے، جتنا ٹائم ملتا ہے حضرت صاحب فرماتے 10 منٹ 1 گھنٹہ یہاں آئیں گے انشاءاللہ کام بنے گا. آج سب سے اہم جو بات سیکھنے کو ملی ہے وہ غصے کے بارے میں ملی ہے کہ انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. اور جو امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ دعا بتائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ اس کا میں نے پریکٹیکل کیا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بندے کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. آج میرے کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ سیکھنے کو ملی کہ پانی پلانا مطلب بہت بڑا صدقہ ہے. مجھے پہلے علم میں نہیں تھی، بہت اچھا فیل ہوا اور جستجو بڑھی ہے کہ مطلب ہر ہفتے آؤں میں. پانی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے، اور FGRF جو کام کر رہی ہے گرمی میں لوگوں کو پانی پلا رہی ہے، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور پانی پلانے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پانی پلانا چاہیے. امیر اہل سنت یہی فرمایا وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرہ یا اجتماعات میں جاتا ہوں، چونکہ یہ پرفتن دور ہے. اس دور میں دعوت اسلامی ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے، سنتیں سکھانا اور دین کی وہ باتیں جو شاید ہی کبھی سننے میں نہیں آتی تھی اب آ رہی ہیں. ہم اندرون سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر جہالت ہی جہالت ہے، لیکن جب دعوت اسلامی آئی الحمدللہ اب لوگوں آہستہ آہستہ شعور ہو رہا ہے. یعنی پہلے ہم بھی جہالت میں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دین کیا ہے، غوث اعظم کون ہے. ہم تو بس بڑا پیر رہتے تھے کہ 11ویں بنانی ہے بس. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمیں ذہن بن رہا ہے، مسائل کا جامعات کھل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے تمام مفتیان کرام اور علماء کرام آج اجتماعی مدنی مذاکرے میں فیصل آباد میں شریک ہوئے. بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملی، بہت سے حکمت بھرے مدنی پھول ایسے ملے کہ جو شاید ہم نے پہلے نہ سنے ہوں، اور اسی طرح روحانیت کے اندر ایک بہترین اضافہ ہم سب نے محسوس کیا. مدنی مذاکرہ جہاں پر عام مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہیں پر علماء کرام، مفتیان کرام، کوئی بھی عالم دین اپنے عمل میں پختگی چاہتا ہے، نیت کی درستی چاہتا ہے، تو وہ مدنی مذاکرے میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرے. انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں اپنے علم اور عمل میں یکساں محسوس کرے گا. دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد سے میرا تعلق ہے. آج مدنی مذاکرے کے اندر حاضری ہوئی ہے. جو اسلاف اولیاء کاملین کا، علماء کرام کا ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ بعض و نصیحت فرماتے ہیں، چونکہ نصیحت جو ہے یہ سنت انبیاء بھی ہے، تو نصیحتوں کا مجموعہ ایک مدنی مذاکرہ ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیسی تربیت ہو سکتی ہے ایک مرید کی، ایک ایسے فرد کی کہ جس نے سائلین کو جوابات دینے ہیں. امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ احتساب نفس ہونا چاہیے کہ زندگی کا ایک قیمتی دن گزر گیا. الحمدللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے کے اندر احتساب نفس کا موقع ملا.
امیر علیہ سنت دامت برکات مولالیہ اپنے عمل کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک کی تربیت فرماتے ہیں کہ کس نے اپنے شعبے کے اندر کس انداز سے کام کرنا ہے. آج الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت فیصل آباد سے مفتیان کرام اور علماء کرام نے شرکت کی اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سے خوب فیضان حاصل کیا. اور الحمدللہ یہ نیت ہے دارالفتاء اہل سنت فیصل آباد کے علماء کرام کی کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہاں اجتماعی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے. امیر علیہ سنت سے یہ عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور انشاءاللہ تعالی یہ عزم رکھتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم ایک بار اجتماعی طور پر سب دارالفتاء اہل سنت فیصل آباد کے افراد یہاں فیضان مدینہ میں حاضر ہو کے شرکت کیا کریں گے. تقریباً 53 سال عمر ہو گئی ہے. ہم نے ادھر آ کے غسل کے فرائض، مثلاً نماز کے فرائض، نماز پڑھنے کا طریقہ، صحیح طریقہ، تلفظ، یہ بہت کچھ الحمدللہ ہم نے 2-3 ماہ میں سیکھا ہے. مذاکر میں میرے اہل سنت میں پانی پینے کا طریقہ بتایا کہ سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، اجالے میں دیکھ کر پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے اور 3 سانس میں پینا ہے. مدنی مذاکرے کے اندر بہت سارے مدنی پھول دیے گئے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں کوئی بھی مدنی مذاکرہ نہ چھوڑوں تاکہ میں علم کے خزانے سے محروم نہ ہو جاؤں. پیر صاحب نے آج غصے کے بارے میں بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھا کروں گا.